بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مولانا فضل الرحمان کی اور پی ڈی ایم کی جو دوسری پارٹیوں کی جس میں ای این پی بھی شامل تھی کہ بنو کے جو جلسہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ انہوں نے کیا وہاں پہ باتیں کی، انہوں نے وہاں پہ تفصیلاً ہم بات کریں گے۔ تو مختصراً کیا کیا انہوں نے کہا، انہوں نے آئین کی بات کی، انہوں نے نیب کا ذکر کیا، انہوں نے خارجہ پالیسی کا ذکر کیا، انڈیا کا ذکر کیا، اسرائیل کا ذکر کیا، فوج کے بارے میں انہوں نے فوج مخالف اور ملک مخالف باتیں کی، دہشت گردی کا ذکر کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ انہوں نے چند پوائنٹس سے جو انہوں نے تو جو بات کی، لیکن اس کو ہم تفصیل سے ابھی اس کو کور کرتے ہیں ون بائی ون۔ انہوں نے شروع میں بیسیکلی وہ کوشش کریں کہ جی میں اپنا وہ ظاہر کریں کہ میں بہت آئین اور اس کو سمجھتا ہوں، آئین کی شک فلانی اور وہی پرانی باتیں تو وہ کرتے تھے، لیکن اب وہ بھی اس وقت وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی تضاد ہے ان کی باتوں میں۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بغاوت مطلب اس حکومت کے خلاف ہم نے بغاوت کر دی اور ہم اس عمران خان کو نکالیں گے، تو مطلب وہ غیر آئینی طور پر نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے اس ملک اس عمران خان اور اس حکومت کے خلاف جہاد جو ہے اس کا اعلان کر دیا۔ بات ساری جو مرضی وہ کہتے رہے، لیکن اس میں ان کی بات میں نہ کوئی سینس تھا نہ کوئی اور تھا۔ اور انہوں نے ذکر کیا بیسیکلی یہ ساری جو فرسٹریشن ہے ان کی، جو اتنی اونچی اونچی ان کی جو چیخیں جا رہی ہیں، یہ انہیں پتہ ہے کہ نیب جو ہے وہ ان کا نیب والوں کا ہاتھ ان کے گریبان کے قریب تر پہنچتا جا رہا ہے، اور بہت جلد یہ بھی انشاءاللہ جیل کے پیچھے ہوں گے۔ اور جو انہوں نے اللیگل طریقے سے جو مال و دولت بنایا ہے انشاءاللہ وہ بھی اس کے سارے جو ہیں وہ ثبوت جو ہیں وہ ان کے فرنٹ مینوں نے وہ نیب کو پہلے دے دیے ہیں۔ اصل میں جو دکھ وہ یہی ہے، اور دوسرا دکھ یہ ہے کہ کیونکہ کافی عرصے سے بے روزگار ہیں اور نہ ان کو کوئی پروٹوکول مل رہا ہے، نہ کوئی ان کی بات سنتا ہے، تو حکومت نے بھی یہاں تک کہہ دیا کہ جی ہم کسی اس بندے سے بات نہیں کریں گے جو کہ پارلیمنٹ کا، یعنی اگر جو آفیشلی جو اپنا جس کے پاس کوئی پارلیمانی کوئی عہدہ نہیں ہے، یا کم از کم وہ پارلیمنٹ میں مطلب وہ ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اس کے بغیر ہم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا جناب کہ جی میں مطلب آئین اور دیکھیں جمہوریت کو وہ کتنا اس کی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن تضاد دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جی میں نیب کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا، اور بڑے مغرور طریقے سے انہوں نے کہا کہ اگر نیب نے کوشش کی تو پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا۔ تو یہ ان کا آئین اور جمہوریت کا جو کانسیپٹ یہ ہے کہ صرف کہ جی اگر ان کے پاس حکومت ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو وہ پورے اپنا ملک کو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ وہ اس کو آگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایسا انشاءاللہ ان کا جو ان کی خواہش اور خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ذکر کیا دہشت گردی کا کہ جو ابھی ریسنٹ مچ میں جو لوگ بیچارے شہید ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا۔ ہمیں بھی بہت زیادہ افسوس ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون کرا رہا ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہے اب تو، مطلب یہ بات کوئی چھپی رہ نہیں گئی، وہ سب انڈیا وہاں پہ اکرا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں چاہیے ہماری حکومت کو کہ جی اپنے لوگوں کی وہ ان کی جان و مال کی حفاظت پھر بھی حکومت کی سر ہے، اور چاہیے کہ جی اس سے بہترین انتظامات ایسے کیے جائیں تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ لیکن اس شخص نے اور پی ڈی ایم کے دوسری بھی جو اپنا پارٹی نہ، انہوں نے پچھلے کسی جلسے میں جلوس میں یہ ذکر کیا جو اپنا ایف سی کے جوان وہاں پہ جو اپنا ملک کی خاطر ان دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان کا اس منافق نے کوئی ذکر نہیں کیا، نہ دوسروں نے ذکر کیا۔ تو یہ ان کی جو ہے بیسیکلی ان کی جمہوریت ہے، اور یہی ان کا اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ محبت ہے۔ پھر انہوں نے خارجہ پالیسی کی بات کی۔ انہوں نے کہا جی خارجہ پالیسی
کہ یہ حالت ہے کہ جی ہمارے اپنے جو دوست ہیں وہ ہم سے خفا ہو گئے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ دوست خفا کیوں ہوئے۔ ان کے دوستوں نے مطلب اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور وہ پاکستان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ جی وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کریں، لیکن پرائم منسٹر نے اور حکومتی سطح پر بالکل کلیئر ورڈز میں یہ کہہ دیا، ہمارے جو وزارت خارجہ نے بھی یہ چیز بالکل اعلان کہہ دیا کہ جی ایسے کہ پاکستان کبھی بھی اپنا اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک جو فلسطین کے بنیادی جو ہیں ان کے حقوق جو قائد اعظم نے جو کہا تھا کہ جو جتنا فلسطین کا جو علاقہ ہے جب تک وہ واپس نہیں کرتے، ان کے حقوق نہیں رکھتے، تو پاکستان کبھی بھی نہیں سوچ سکتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کا انہوں نے، کیونکہ انڈیا کے اور انہی کے پیسوں پہ ہی تو وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو انہوں نے جناب بڑے فخری انداز میں ان کی وزیر اعظم کا ذکر کیا، جی وہ پاکستان آئے اور وہ دیکھیں جی انڈیا مطلب یہ اتنی ویلیو تھی پاکستان کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے تھے۔ وہ تجارت نہیں تھے کرنا چاہتے مولانا صاحب، تمہارے جو دوست ہیں، جو وہ نواز شریف بھگوڑا جو ہے، جو کانوکٹ ہے، جو اپنا کورٹ سے بھاگا ہوا ہے اور لومڑی کی طرح چھپ کے انگلستان میں چھپا ہوا ہے، یہ بیسیکلی ان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ ان کے کاروبار ہیں وہاں پہ، اپنے ذاتی تعلقات ہیں، تو بیسیکلی یہ کاروبار پاکستان کے ساتھ نہیں، وہ تو مطلب ان کے ساتھ کاروباروں کے لیے ان کے تعلقات تھے ذاتی طور پہ۔ تو یہ ٹوٹل جو انہوں نے بات کی ہے ٹوٹل نان سینس اور وہ احمقانہ بات کی ہے۔ انہوں نے سعودی عرب اور امارات کا ذکر نہیں کیا، بالکل انہوں نے ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ کہتے کہ جی اسرائیل کو سعودی عرب اور امارات نے تسلیم کر لیا ہے، اور یہ انہوں نے بالکل غلط کیا ہے، یا ان کو وہ اپنا وہ سخت الفاظ میں ان کا وہ ان کو وہ کچھ کہتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، کیونکہ وہ ان کو کیسے کہہ سکتے تھے، ان کے ساتھ سارے ان کے پیسے آتے، جتنی بھی فنڈنگ ہوتی ہے وہیں سے تو ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، تبھی تو یہ آج مطلب ارب پتی کروڑ پتی یہ بن گئے۔ مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ جو ایک شخص جو ہے، مطلب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، ان کے جو والد تھے مفتی صاحب، ان کے 2 اپنا کمروں کا گھر تھا، تو اس سے پوچھیں کہ اس کے محلات اور یہ جو اربوں روپے کہاں سے آئے ہیں؟ ظاہر ہے یہ سارے اللیگل منی ہے، اور اسی کو بچانے کے لیے ساری یہ تگ و دو ہو رہی ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ منافقت کی حالت ہے کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی تسلیم، اس کو اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ کون تسلیم؟ بتاؤ نا کون کرنا چاہتا ہے؟ پرائم منسٹر نے تو بالکل کلیئر الفاظ میں کہہ دیا کہ جی ہم اسرائیل کو بالکل تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس سے پوچھیں کہ اسی کے جو لوگ تھے اپنا نواز شریف کے زمانے میں، اسی کے وہ مولانا نے وہ جو قادری صاحب نے کہہ بھی دیا کہ جی 2 دفعہ میں وفد لے کے اسرائیل کو گئے ہیں، تو انہی کے لوگ تھے۔ اور پھر انہوں نے بات کی جی کہ اپنا دہشت گردی کا انہوں نے ذکر کیا کہ جی دہشت گردی جو ہے وہی جو مچ کے لوگوں کی انہوں نے وہ تو بات کی، لیکن انہوں نے یہ نہیں ذکر کیا جو کہ ابھی ریسنٹلی جو مولانا کے اپنے بندوں نے، فضل الرحمان کے اپنے لوگوں نے، جو ابھی ریسنٹلی جو کرک میں جو واقعہ ہوا ہے، جو ہندو ٹیمپل جو ہے جو مندر تھا ان کو اس کو تباہ و برباد کیا، جس پہ ابھی سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہے، اور کے پی کے کی گورنمنٹ نے بھی لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، تو اس کا بھی اس نے ذکر نہیں کیا۔ لیکن جو اس نے ذکر کیا ہے وہ باتیں کر رہا ہے جو کہ مطلب جو ہمارے دشمن ہے، جو ان کی زبان ہے وہی باتیں، فوج کے خلاف باتیں اور فوج کی مداخلت، حالانکہ یہی وہ شخص تھا جب اسی فوج جس کی وہ باتیں کرتا ہے اسی کے ساتھ یہ حکومت کرتا رہا ہے۔ کے پی کے کی حکومت اس کے پاس تھی مشرف کے زمانے میں، مشرف کو وردی میں اسی مولوی صاحب نے اپنا وردی میں جو ہے وہ جو سب کی مخالفت کر کے تو ان کو وردی میں انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ بھی بنوا دیا تھا اسمبلی سے۔ تو بات یہ ہے کہ ٹوٹل منافقت ہے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس اقتدار تھا، لالچ تھی،
اور آج اس کو کہہ دیں کہ جی آپ کو اقتدار دیتے ہیں، تو یہ دوبارہ ان کے اپنا یہی اپنا فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ چاٹ رہا ہوگا. یہ تو مطلب وہ شخص ہے. اس کے بعد جو باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جو کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ جس کا ذکر بہت ضروری ہے. اس میں ایک تو اس نے جھوٹ بولا اپنا فضل الرحمان نے کہ جی بلوچستان میں کیونکہ وہاں پہ معدنی ذخائر ہیں اور اسلام آباد میں کچھ لوگ ہیں جو طاقتور لوگ ہیں، ان کی نظر ہے اور اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. کیا احمقانہ باتیں، کیا فضول باتیں. اگر حقیقت یہ ہے کہ جو تمہارے جو اپنا جو وہ ہیں سپانسرز ہیں، اصل میں ان کی نظریں وہی اپنا بلوچستان میں وہ کر رہے ہیں، اپنا وہاں پہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کی وہ جانیں لے رہے ہیں. اس شخص نے کلبوشن کا نام نہیں لیا، اس نے انڈیا کی دہشت گردی کا نام نہیں لیا، لیکن اس نے فخری انداز سے انڈیا کا مطلب جو ہے فخری انداز سے نام لیا. تو بات یہ ہے کہ اس کی ان باتوں سے صرف وہ چند طلباء جو ہیں بیچارے جو مجبور ہیں اس کے ہاتھوں، وہ تو مطلب اس کی باتیں سن لیں گے کہ لیکن باقی پاکستان میں اس کی اب جو ہے سیاست ختم ہو چکی ہے، اس کے خاندان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. اندازہ کریں یہ پورے باقی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہتے جی کہ اپنا آپ استعفے دیں اسمبلیوں سے، جبکہ خود اپنا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اپنا بھائی ہے جو سینیٹر ہے، اس کے علاوہ ان کے بہت سارے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی اپنا کوئی کے پی کے میں ہے، کوئی کہاں پہ ہے مطلب، لیکن کسی نے بھی ریزائن نہیں کیا. نہ ان کو وہ کہتا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا نام بھی نہیں لیتا. بھائی تم اگر ریزائن کہتے ہو سب سے پہلے تم خود ریزائن دو. نہیں نہیں نہیں، کبھی بھی ریزائن نہیں دیں گے. یہ صرف اور یہ جو ہے پریشر وہ پریشرائز کرنے کے لیے فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو کہ کسی طریقے سے اس کی جو ہے نا جان جو ہے وہ جو نیب کے جو کیسز ہیں، کیونکہ ثبوت جو ہیں اتنے مضبوط ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. اللہ کرے اگر نیب صحیح طریقے سے پروسیڈ کرے تو یہ شخص بالکل جیل سے باہر آ ہی نہیں سکتا. اور پھر اس نے تقریر میں لوگوں سے وعدہ لیا کہ جی اس حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اسلام آباد جائیں گے، اور اس نے جہاد کا بھی ذکر کر دیا. اور پوری تقریر جو تھی وہ بس فوج پہ الزامات اور عمران خان کو برا بھلا اور بے تکی سی باتیں، کوئی نہ سر تھا نہ پیر تھا. پوری تقریر میں نہ آپ نے فلسطین کا ذکر سنا، نہ کشمیر کا ذکر اس نے کیا. نہیں 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 نہیں، یہ مطلب نہ اس کا یہ مسئلہ ہے کشمیر کمیٹی کا، وہ اپنا چیئرمین کتنا عرصہ رہا وہاں پہ، وہ صرف لسیاں پیتے رہا لاکھوں روپے کی، تو اس کا یہ مسئلہ ہے نہیں ہے. اس کا صرف مسئلہ پیٹ کا ہے، اور اس کی پیٹ پہ لات لگی ہوئی، عمران خان نے پیٹ پہ لات ماری ہوئی ہے جس پہ اس کو غصہ ہے. تو پوری جو تقریر تھی، جو پورا بیانیہ تھا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا اور اس کا، وہ ٹوٹلی منافقت، جھوٹ اور فریب پہ مبنی تھا. ملک دشمن اور فوج دشمن نعرے لگے. میں حیران ہوں کہ یہ کس قسم کا آئین اور جمہوریت کی بات کرنے والے ہیں. وہاں پہ اپنا وہ یہ باتیں بھی، افغانستان کی بھی مطلب باتیں وہاں نعرے لگی، وہاں پہ طالبان کے جھنڈے بھی دیکھے گئے. اور وہ ٹوٹل مطلب جو ہے نا جی، وہ بیانیہ جو ہمارے جو دشمن کا بیانیہ ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. نہ اس کو اپنا کوئی ریلیف ملے گا، نہ اس کو کوئی این آر او ملے گا، اور نہ ہی اس کے بڑوں کو کوئی این آر او ملے گا جو انگلستان میں چھپا ہوا بیٹھا ہے. یہ سارا کے سارا شیطانی جو ہے اس کی، وہ اس کو پیسے دے رہا ہے، اور یہ آگے اپنے جو مدرسوں کے طالب علموں کو استعمال کر کے یہ چھوٹی موٹی جو ہے نا جی جلسیاں اور تقریریں کر کے وہ سمجھتا ہے کہ ان گیدڑ بھپکیوں سے جو ہے وہ حکومت درجے گی. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ خود ذلیل و خوار ہوگا، اور یہ خود بخود جو ہے پہلے ہی اپنا پی ڈی ایم تو پہلے ہی اپنا وہ بوریا بستر گول ہو چکا ہے. بس یہ بھی آخری بس وہ اپنا ہاتھ پاؤں مار رہا ہے.
بہت جلدی انشاءاللہ اس کا بھی جو ہے نا جی وہ جو کہتے ہیں نا جی پنجابی میں بھی منجی ٹھوک دیتی جائے گی، تو بڑا جلدی یہ جیل کے پیچھے ہوگا، اپنا جو سلاخوں کے پیچھے ہوگا، اور امید ہے انشاءاللہ کہ پاکستان آگے ترقی کرے گا۔ میری دعا ہے، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ابھی جو ترقی ہے اس کی راہ پہ لگائے، اور ان جیسے لوگوں کو ہدایت دے تاکہ وہ اپنا اس ملک دشمنی اور اس قسم کی جو ہے حرکتوں سے باز آئیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، السلام علیکم۔